بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اپنے اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. حمد و ثنا ہے اس خالق لم یزل کی کہ جس نے آپ کو اور مجھے یہ توفیق دی کہ وہ رات جو خالق نے سونے کے لیے بنائی ہے اور اس رات میں اس نے ہمیں جاگنے کا حکم تو دیا ہے، لیکن یہ توفیق اپنے چیدہ چیدہ بندوں کو عطا کی اور اس میں سے آپ کو اور مجھے قرار دیا. یقیناً اسے توفیق پروردگار کے بغیر ممکن نہیں کہ انسان سارا دن کام کرے اور رات کو سوئے نہیں. عزیزان محترم، مجلس عزا کا جو موضوع ہے وہ واضح ہے کہ آج شب ضربت امیر المؤمنین ہے. عموماً جب روزہ افطار ہوتا ہے آج کا تو بہت سارے افراد کے میسیجز اور فون آنے لگتے ہیں کہ قبلہ شیعوں نے اپنی لیلۃ القدر ایک رات پہلے کیسے بنا لی ہے. اکثر سوال کرتے ہیں کہ رسول خدا نے تو یہ فرمایا ہے کہ آخری عشرے میں ایک رات لیلۃ القدر ہے، تو شیعہ ہر جگہ مختلف کیوں نظر آتے ہیں؟ ہم نے یہ 19 کی رات کے اعمال کہاں سے اخذ کر لیے؟ یہ کہاں سے نکالے ہیں؟ آج کے رات صرف اور صرف شیعہ مساجد آباد ہوتی ہیں. تو اس موضوع کے پیش نظر
چند گزارشات آپ کی خدمت میں کر کے اپنے موضوع کی طرف بڑھوں گا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ خداوند کریم نے، اور خود قرآن بھی کہتا ہے کہ خداوند کریم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ تو سوال ہے وہ لیلہ مبارکہ کون سی ہے؟ تو خود قرآن جواب دیتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ وہ لیلہ مبارکہ اصل میں لیلۃ القدر ہے۔ اور لیلۃ القدر کون سی رات ہے یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ فرمانے پیغمبر اکرم سے پتہ چلے گا کہ فرمایا کہ آخری راتوں میں سے ایک تاک رات ایسی ہے جو لیلۃ القدر ہے۔ پھر ہم 19 کیوں منا رہے ہیں؟ آج کی رات کیوں جاگ رہے ہیں؟ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ محمد کہ خداوند کریم آج کی رات تقدیر کو لکھنے کا حکم دیتا ہے، فی لیلۃ 19 آج کی رات خداوند کریم فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان میری مخلوقات میں ان بندوں کی تقدیر کو لکھا جائے۔ تقدیر کیا ہے؟ یعنی خداوند کریم فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ پورے سال میں جو چیزیں میں نے اسے عطا کرنی ہیں یا جو چیزیں میں نے اس سے لے لینی ہیں وہ تمام تر آج کی رات اس کے حصے میں لکھ دو۔ کسی کو رزق دینا ہے، کسی کو وافر دینا ہے، کسی کو اولاد دینی ہے، خیر اور شر کا فیصلہ آج کی رات خداوند کریم فرشتوں کے ذریعے ہمارے مقدر میں کرتا ہے۔ کیا خدا لکھتا ہے ہمارے مقدر میں فرشتوں کے ذریعے، یا ہم خود قدرت رکھتے ہیں کہ ہم خود اپنا مقدر لکھیں؟ تو معصوم کے قول سے پتہ چلتا ہے کہ خداوند کریم نے ہمیں یہ قدرت دی ہے کہ ہم اپنا مقدر خود لکھ سکیں۔ اور آج کی رات مقدر لکھوانے کی رات ہے، تاکہ آج کی رات خداوند کریم مقدر لکھواتا ہے۔ اور پھر فی لیلۃ 20 کی رات کو یعنی 21 کی شب کیا ہوتا ہے؟ اسے حتمی شکل دی جاتی ہے۔ اور پھر 23 کی رات کو اس کے اوپر آپ کے اور میرے زمانے کے امام کے دستخط ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ وہ تمام ملائکہ آسمانی مخلوق زمین پر آتی ہے آپ کے اور میرے امام سے دستخط کروانے کے لیے۔ تو اس لیلۃ القدر کو کیسے منائیں؟ کس طرح سے اس لیلۃ القدر کو ہم گزاریں کہ ہم ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہو جائیں کہ جو آئندہ آنے والے سال میں خدا کی دی ہوئی تمام تر توفیقات کو سمیٹ سکیں۔ امام چہارم، آپ اور میں اپنی شب قدر کا آغاز کیسے کرتے ہیں؟ غسل شب قدر کرتے ہیں، اس کے بعد 2 رکعت نماز شب قدر پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد تسبیحات کا ایک سلسلہ ہے۔ ایسے ہی ہے آپ کے اور میرے چوتھے امام کس طرح سے شب قدر کی ابتدا کرتے ہیں، سنیے گا۔ جس وقت امام چہارم کا دور تھا، میں تفصیل سے اسی منبر سے ان تمام حالات کو بیان کر کے جا چکا ہوں۔ جو لوگ یہاں موجود ہیں، جو مجالس میں آتے رہے، جانتے ہیں
کہ امام چہارم کا دور وہ دور ہے کہ دشمن نے آپ کی سانسوں پر بھی نظر رکھی ہوئی ہے، آپ کی ایک ایک بات کو غور کیا جاتا ہے، نوٹ کیا جاتا ہے، حتیٰ آپ کس کے پاس کھڑے ہوئے، کس سے سلام دعا لی، کس سے بات کی، جس سے بات کرتے تھے، رات کو اس کی پیشی دربار میں ہوتی تھی اور اسے کئی گھنٹوں کھڑا رکھ کر یہ پوچھا جاتا تھا، بتاؤ امام چہارم تم سے کیا کہہ رہے تھے؟ تو پھر کیا امام روتے رہے؟ امام نے صرف صحیفہ سجادیہ تعلیم دی آپ کو اور مجھے دعائیں دے کر چلے گئے؟ کار امامت کیا انجام دیا امام نے؟ کس طرح سے اپنے نانا کے دین کو ہم تک پہنچانے میں امام نے زحمت اور کردار ادا کیا کیا؟ امام کی باریک بینی، امام کی بصیرت کو دیکھیے۔ امام نے وہ کام انتخاب کیا کہ جو دشمن کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کیوں؟ تاریخ کہتی ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد روئے زمین پر قریشی سادات میں سے صرف 3 مرد بچے تھے۔ ایام فاطمیہ میں نے اس روایت کو تفصیلاً آپ کی سماعتوں کی نظر کیا تھا۔ فقط 3 افراد بچے تھے، ایک امام چہارم، ایک امام پنجم اور ایک حسن مثنیٰ۔ فقط یہ 3 افراد بچے تھے۔ اب اگر یہ 3 افراد بھی مارے جاتے تو دین ہم تک کیسے پہنچتا؟ لہذا امام نے اپنی اسٹریٹجی کو بدلا۔ کیا کیا؟ امام کنیزوں کو خریدتے تھے، غلاموں کو خریدتے تھے۔ ہر کنیز کو، ہر غلام کو نہ، یاد رکھیے گا یہ صرف امام زمانہ کی خصوصیات میں سے نہیں ہے کہ امام آئیں گے اور اسکروٹنی لگائیں گے، امام آئیں گے اور لوگوں کو چیک کریں گے، ٹیسٹ لیں گے، ٹیسٹ لینے کے بعد اپنے لشکر میں شامل کریں گے۔ یہ صرف امام زمانہ کی خصوصیات میں سے نہیں ہے، بلکہ ہر امام نے جب کسی کو اپنا صحابی بنایا، اپنا ساتھی بنایا، تو پہلے اس کا امتحان لیا، جب وہ امتحان میں پورا اترا تب امام نے اسے اپنے قریب ہونے کا موقع دیا۔ یا جسے سمجھتے تھے کہ اس کی تربیت ہو سکتی ہے اسے امام اپنی شاگردی میں لے لیتے تھے، ہر کسی کو نہیں لیتے تھے۔ ہم سوچتے ہیں عام معاشرے میں آپ جوان سے گفتگو کریں تو کہتے ہیں مولوی صاحب آپ بہت سخت بیان کر رہے ہیں، امام ایسے نہیں ہیں۔ سابقہ اماموں کی روش دیکھیں کیا ہے، آپ کو پتہ چلے گا۔ ہر غلام کو نہیں خریدتے تھے، ہر کنیز کو نہیں خریدتے تھے، بلکہ جس کے اندر سیکھنے کی صلاحیت موجود ہوتی تھی اس کا انتخاب کرتے تھے۔ اور تاریخ کہتی ہے امام کے پاس بیک وقت 500 سے زیادہ غلام اور کنیزیں موجود ہوتی تھیں۔ سوال ہے جب بنو ہاشم میں فقط 3 مرد بچے تھے اور چند خواتین تھیں تو پھر امام بیک وقت باختلاف روایت 1000 اور 500 امام اتنے غلاموں اور کنیزوں کو کیوں خرید کر رہے تھے؟ گھر میں تو اتنا کام ہے ہی نہیں، کیا کر رہے ہیں امام؟ امام ان کنیزوں اور غلاموں کو خرید رہے ہیں کہ جن میں تربیت کی جا سکتی ہے اور بدلنے کا عنصر موجود ہے۔ امام انہیں خریدتے ہیں، اپنے پاس بطور غلام اور بطور کنیز رکھتے ہیں، امام ان کی تربیت کر رہے ہیں۔ اور دشمن کار امامت سے غافل ہے، اسے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ علی ابن الحسین کس طرح سے اپنے بابا کے پیغام کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں۔ بیک وقت 1000 غلام اور کنیز کی تربیت کرنا، اور پھر کیا کرتے تھے؟ سدا اپنا غلام رکھتے تھے، سدا اپنی کنیز بنا کر رکھتے تھے؟ نہیں، سنیے گا امام کیا کرتے تھے؟ جب شب قدر آتی تو امام تمام کنیزوں اور غلاموں کو جمع کرتے، جمع کرنے کے بعد امام ایک رجسٹر نکالتے ہیں جس کے اوپر ہر کنیز اور غلام کا نام لکھا ہوا تھا۔
امام پکارنا شروع کرتے، فلاں بن فلاں، شخص کھڑا ہو جاتا، بولتے کیا تجھے یاد ہے کہ فلاں وقت پر تو نے میرے حق میں یہ زیادتی کی تھی؟ وہ شخص یہ زیادتی کر کے بھول چکا ہے، کہا ہاں مولا مجھے یاد ہے، کہ تو نے مجھے بتایا نہیں تھا؟ کہا مولا میں ڈر گیا، آپ کے حق میں زیادتی کی تھی اس لیے نہیں بتایا۔ دوسرے کو کھڑا کرتے، اسے اس کی غلطی یاد کرواتے، تیسرے کو کھڑا کرتے، اسے اس کی غلطی یاد کرواتے، چوتھے کو کھڑا کرتے، اسے اس کی غلطی یاد کرواتے۔ امام یہ غلطی کیوں یاد کروا رہے ہیں؟ اس لیے کہ امام اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ غلام، یہ کنیز تیار ہو چکا ہے، یہ متدین ہے، یہ دیندار ہے، یہ معاشرے کے اندر مؤثر ثابت ہو سکتا ہے، اپنا اثر چھوڑ سکتا ہے، اپنا نفوذ کر سکتا ہے معاشرے کے اندر۔ لہٰذا اب اسے معاشرے میں جا کے، سوسائٹی میں جا کے تبلیغ دین محمد و آل محمد اپنے کردار کے ذریعے کرنا چاہیے۔ چونکہ امام اسے اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے اس لیے کہ یہ سوسائٹی میں جا کر کام کرے، اس لیے امام اسے اس کی غلطی کو یاد کروا رہے ہیں کہ مبادہ ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ ضد کرے کہ مولا میں نے آپ کو نہیں چھوڑ کے جانا۔ اور ایسا ہوتا تھا کہ جب امام کسی کنیز کو، کسی غلام کو آزاد کرتے تو وہ کنیز اور غلام آزاد ہونا نہیں چاہتے تھے۔ مولا ساری زندگی آپ کے سائے میں بسر کرنا چاہتا ہوں، مولا ساری زندگی چاہتی ہوں کہ میں آپ کی خدمت کروں۔ اب جب سب کی فہرست مکمل ہوتی تو امام کہتے جاؤ، آج کی رات شب قدر ہے، میں نے تمہیں خدا کی راہ میں آزاد کیا۔ روایت کہتی ہے کہ جب وہ سب چلے جاتے تو مولا حجرے کا دروازہ بند کرتے، خود اپنا سر سجدے میں رکھتے اور خدا کو مخاطب ہو کر کہتے اے اللہ، جس طرح سے میں نے اپنے گناہ گاروں کو معاف کر دیا ہے تو اس گناہ گار کو معاف کر دے۔ آج کی رات ضائع کرنے والی رات نہیں ہے۔ کسی نے معصوم سے پوچھا مولا یہ خیر من الف شہر کیا ہے؟ کہا ہی العمل الصالح فی هذه اللیلہ، کہ اس رات میں جو بھی عمل انجام دو وہ خیر من الف شہر ہے۔ 1000 مہینے اگر آپ کاؤنٹ کریں تو اپروکسیمیٹلی 83 ایئرز بنتے ہیں، 83 سال۔ یعنی اگر کوئی اس رات میں جاگ کر خدا کی بارگاہ میں اپنا سر رکھ کر اسے منا لے اور وہ کہتا ہے کہ میں ایک آنسو کے عوض مان جاتا ہوں، تو خدا کہتا ہے کہ تیری یہ ایک رات 83 سالوں سے افضل ہے۔ سوال کیا مولا سے کہ خداوند کریم کیوں اتنی چھوٹ دیتا ہے؟ ایک رات کو وہ 83 سال سے زیادہ اہمیت دے رہا ہے۔ کہا اس لیے کہ انسان کی تو بساط ہی نہیں ہے۔ جب روز محشر، مطلب مولا کا ہے، الفاظ میرے، جب روز محشر انسان پروردگار کے سامنے آئے گا اور اس کے اعمال پلڑے میں رکھ کر تولے جائیں گے تو انسان کے اعمال اس قابل نہیں ہوں گے کہ وہ جنت میں جا سکے۔ اس لیے خداوند کریم نے اس کی حسنات کو بڑھانے کا انتظام اس دنیا میں کر رکھا ہے، تاکہ میرا بندہ جب روز محشر میرے پاس آئے، اگر 70 سال کی اس کی زندگی ہے تو ہر سال میں اس نے کم از کم 5 یا 6 شب قدر ضرور گزاری ہے۔ سوال ہے آج کی رات کیا مانگے؟ بہترین چیز کیا ہے؟ آج کی رات کیا مانگے؟ قرآن ہم اپنے سروں پر رکھیں گے، خدا کو پکاریں گے بکا یا اللہ، بکا یا اللہ، بکا یا اللہ۔ جب قرآن کو سر پر رکھیں تو علماء فرماتے ہیں دعا کریں کہ بار الہا، یہ جس قرآن کو اپنے سر پر رکھ رہا ہوں تو توفیق دے میں اپنی زندگی میں اس کو نافذ کر سکوں۔
اس نیت سے قرآن کو سر پر رکھیں کہ میں تمام نجاستوں سے توبہ کرتا ہوں۔ بار الہ، اس قرآن کو اس لیے سر پر رکھا ہے، تو نے شرط لگائی ہے لا یمسہ الا المطہرون، کوئی نجس اس کو ہاتھ نہ لگائے، میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں، تو نے مجھے یقیناً بخش دیا ہوگا، میں پاک ہو گیا ہوں، اس لیے اس قرآن کو سر پر رکھ رہا ہوں۔ کیا مانگے آج کی رات؟ معصوم نے فرمایا خداوند کریم سے سلامتی مانگو، صحت مانگو، عافیت والی زندگی مانگو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اس کی اطاعت میں صحت مند زندگی بسر کر سکو۔ ابھی جو بزرگان تشریف فرما ہے ان کی اگر کیفیت پوچھیں، اکثر میں نے بزرگان کو یہ کہتے سنا ہے، جو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، روتے ہیں اس بات پر جب ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اب آپ نے زمین پر نہیں بیٹھنا، اب آپ نے بیٹھ کر نماز نہیں پڑھنی، اب آپ نے اپنے گھٹنوں کو موڑنا نہیں ہے، بینڈ نہیں کرنا۔ تو جو عاشقین نماز ہیں سب سے پہلے دل میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ کیا اب میں زمین پر اپنا سر رکھنے کے قابل نہیں ہوا؟ یہ مہلت دی ہے خدا نے آپ کو اور مجھے۔ آج کی رات ایک ایسا سجدہ کرے جو ہمیں تمام تر دنیا کی طاقتوں سے بیزار کر دے اور بے نیاز کر دے۔ عزیزان محترم، اب جب اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھائیں تو غزہ کے مظلومین کو نہ بھولیں۔ جب اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھائیں تو اپنے عزیز و اقربا کو نہ بھولیں۔ جب ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھائیں، خدا کی قسم آج کی رات چھوٹی چھوٹی چیزیں نہ مانگیے گا، خدا دے گا، خدا سب کچھ دے گا، لیکن جب ہم بڑی بارگاہ میں جائیں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگنا اس بارگاہ کی توہین ہوتی ہے۔ آج بڑی رات میں بڑی چیز مانگو، خدا مجھے توفیق دے کہ میں حسینی بن جاؤں، خدا مجھے توفیق دے میں زینبی بن جاؤں، میں فاطمی بن جاؤں۔ آج کی رات مانگیں، چھوٹی چیزیں بھی مانگیں، میں منع نہیں کرتا، لیکن آپ کی پریورٹی بڑی چیزیں ہونی چاہیے۔ آخری بات اور اس موضوع کو سمیٹیں گے، جہاں پر ہم غزہ کے مظلومین کے لیے دعا کریں گے وہاں ہم اپنے ملک پاکستان کے لیے بھی دعا کریں گے۔ معاشی حالات اس وقت اس نہج پر آ چکے ہیں کہ ہر چوتھا بندہ پریشان ہے، وہ کیا بجلی کے بل ہوں، کیا وہ گیس کے بل ہوں۔ دعا کریں خداوند کریم ایسے حکمران ہمیں عطا کرے کہ ہم سب کی مشکلات دور ہو جائیں۔ اپنے اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ صلی علی محمد اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی زندگانی اگر اٹھا کر دیکھی جائے تو مولا کا سب سے بڑا دکھ کیا ہے؟ علی کے دکھ کیا ہے؟ علی کی پریشانیاں کیا ہیں؟ شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں، اور خود ڈاکٹر علی شریعتی نے بھی لکھا کہ 12 اماموں میں سب سے مظلوم ترین امام علی علیہ السلام ہے۔ حسین تو شہید ہو گئے کربلا میں، وہ اتنے مظلوم کیوں نہیں ہیں؟ علی کیوں مظلوم ہیں؟ علی کے درد کیا تھے؟ وہ کیا پریشانیاں تھیں جو علی کو لاحق تھیں؟ اور علی نے یہ جملہ بولا نہج البلاغہ کے اندر کہ علی کے گلے میں ایک ایسی ہڈی پھنس گئی ہے جو نہ نگلی جا سکتی ہے نہ اگلی جا سکتی۔ خطبہ شکشکیہ جا کے پڑھیں۔ اور ڈاکٹر علی شریعتی نے ایک اور اضافہ بھی کیا، کہا قرآن کے بعد دنیا کی مظلوم ترین کتاب نہج البلاغہ ہے۔ مظلوم ترین کتاب۔ جارج جارڈن یا جارج جرداق، بعض لوگ اس طرح سے بولتے ہیں، ایک عیسائی رائٹر ہے،
جس نے امیر المومنین کے اوپر کتاب لکھی. الامام علی علیہ السلام صوت العدالت الانسانیہ، یعنی اگر دنیا بھر میں کوئی عدالت کے اوپر اٹھنے والی آواز ہے تو وہ علی کی آواز ہے. یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، سیکنڈ ایڈیشن میں غالباً انہوں نے مقدمے میں یہ بات لکھی کہ میں کیوں مجبور ہوا کہ میں نے علی کی ذات پر کتاب لکھی. بہت ساری وجوہات بیان کی، من جملہ ایک آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا. کہا کہ مجھے جس چیز نے مجبور کیا کہ میں علی کی ذات پر کتاب لکھوں وہ خود نہج البلاغہ ہے. کہا کہ میں نے نہج البلاغہ کو کم و بیش 200 دفعہ پڑھا ہے. وہ شخص جو نہ ہماری طرح ولایت کے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے اور جو نہ یہ ایمان اور اعتقاد رکھتا ہے کہ نعرہ لگاؤ سیدھا جنت میں جاؤ، جس کا دور تک علی سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے علی کی کتاب کو 200 سے زائد مرتبہ پڑھا ہے. جب میں نے یہ جملہ پڑھا، یقین مانے کہ شرم سے سر جھک گیا کہ مجھ جیسے طالب علم نے اس کو اتنی دفعہ نہیں پڑھا. اور یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا، ہر دفعہ مجھے نہج البلاغہ نے نئے مطالب پیش کیے. آیت اللہ تہرانی کہتے میں یو ایس گیا، ہیوسٹن میں میری ایک شیعہ سے ملاقات ہوئی جو ابھی شیعہ مذہب کو قبول کر کے بیٹھا تھا. تو میں نے اسے سوال کیا، بتاؤ کیا وجہ ہے کہ تم شیعہ ہوئے؟ کہا اس نے مجھے ہاتھ پکڑا اور گھر لے گیا. گھر جا کر اس نے نہج البلاغہ ٹرانسلیٹڈ کھولی اور کہا کہ علی کے اس جملے نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اپنا مذہب بدل لوں. وہ جملہ کیا تھا؟ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا، خدا کی قسم اگر کوئی شخص ہفت کلیم علی کو دے دے، ہفت کلیم یعنی یہ 7 آسمان اور زمین، ان میں موجود تمام تر توفیقات اور نعمتیں اگر علی کو دے دی جائیں اور بدلے میں یہ کہا جائے کہ علی چونٹی کے منہ سے وہ ایک گندم کا چھلکا چھین لے، تو خدا کی قسم علی یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یا علی زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد. یا علی ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کتنی دفعہ ہم نے نہج البلاغہ کو کھول کر دیکھا. ایک محفل پہ صاحب خانہ نے مجھے کہا، قبلہ آپ نے جانا نہیں ہے اینڈ پر. میں نے کہا مجھے آگے جانا ہے، اگر آپ مجھے جلدی فارغ کریں تو اجازت دیں. کہا نہیں آپ نے ابھی نہیں جانا. کہا یہ لوگ چلے جائیں، میں نے آپ کو ایک اسپیشل چیز دکھانی ہے. رک گیا میں. آدھے گھنٹے کے بعد جب کافی سارے لوگ چلے گئے تو اس نے مجھے لیا، اپنی اسٹڈی روم میں چلا گیا اور اسٹڈی روم میں جا کر اس نے مجھے کہا جوتے باہر اتار دے. جوتے باہر اتار دی. کہا وضو کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ کیا ہوا. کہا دیکھ لے وضو ٹوٹا تو نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں ٹوٹا. کہتے آپ تشریف رکھے یہاں پر. مصلی لے کر آیا، میرے لیے مصلی بچھا دیا. کہا اس پر بیٹھ جائے. بیٹھ گیا. 2 رکعت نماز پڑھیں. میں نے کہا کام کیا ہے، پھیلیاں کیوں بجوا رہے ہو؟ کہا آپ 2 رکعت نماز تو پڑھیں. میں نے کہا کس نیت سے پڑھوں؟ اب اس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا. کہا آپ مولوی حضرات اپنی مرضی کرتے ہیں، چلیں مسئلہ نہیں ہے. شرائط کافی حد تک پوری ہو گئی ہیں. تھوڑی دیر بعد گیا اور جا کر ایک بڑا، وہ ہماری دادیاں نانیاں جس رحل کے اندر قرآن رکھا کرتی تھی، وہ ایک بڑی خوبصورت اس میں گولڈن ٹچ میں وہ لا کر اس نے رکھی. کھولا، اس کے اندر ایک چھوٹی سی شیشی نکالی اور اس شیشی کے اندر ایک چھوٹا سا ذرہ تھا. کہتے اس کو پکڑیں.
میں نے کہا پکڑ لیا. کہا درود پڑھیں. میں نے پڑھ لیا. کہا اس کو چومیں. میں نے کہا ہے کیا بتاؤ تو صحیح, کیوں چوموں؟ کہا یہ سرکار کی نالین مبارک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے. سرکار کی نالین مبارک کا چھوٹا سا ٹکڑا. میں درود پڑھوں, پہلے میں نماز پڑھوں, پہلے وضو کروں, پھر اس کو آنکھوں کے ساتھ لگاؤں. وہ سرکار کے وسیع کی اتنی بڑی کتاب نہج البلاغہ موجود ہے, وہ اس کا کیا بنے گا؟ جاتے جاتے علی کتنی وصیتیں کر کے گئے آپ کے اور میرے لیے, کتنی دفعہ پڑھی ہم نے اس وصیت کو. جہاں علی نے اپنی اولاد کے لیے وصیت کی ہے, وہاں علی نے جاتے ہوئے اپنے مؤمنین, اپنے چاہنے والوں کے لیے بھی وصیت کیا. کیا ہے وہ وصیت؟ ایک نالین مبارک اگر کہیں سے برآمد ہو جائے تو پورا ولنشیا امڑ آئے گا, لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہاں قلب صادق صاحب بیٹھ کر نہج البلاغہ کا درس دیں گے کہ 2 سے زیادہ مومنین نہیں آئیں گے. ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم تابوت اٹھانا چاہتے ہیں, ہم علم اٹھانا چاہتے ہیں, لیکن صاحب تابوت نے ہمارے لیے جو وصیت چھوڑی ہے اسے پڑھنا نہیں چاہتے. وہ صاحب علم نے ہمارے لیے جو وصیت اور کردار چھوڑا ہے اسے ہم پڑھنا نہیں چاہتے, اسے ہم دیکھنا نہیں چاہتے, اسے ہم اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرنا چاہتے. گھر میں والدوں بہترین علم لگوا, پورے ولنشیا میں آپ جا کر دیکھیں, گھروں میں والدوں پر لکھا ہوگا لی خمسۃ نطفے بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. پوچھ لیں 9ویں اور 10ویں امام کا نام نہیں آتا ہوگا, علی نقی اور محمد تقی کے درمیان پھنس جائیں گے. کہاں بیٹھے ہیں؟ کون سا علی؟ محفل ہماری علی کے نام پر سجتی ہے. زینوا مجالسکم بذکر علی, ہم اس کو پورا کرتے ہیں, لیکن جو علی کی وصیتیں ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسی جارج جارڈن نے لکھا اپنی کتاب میں, قتل امیر المؤمنین بشدت عدلہ, علی علیہ السلام اپنے شدت عدل کی وجہ سے قتل کر دیے گئے. اگر ہمیں کہیں کوئی ایسی قضاوت کا موقع ملے اور فیصلہ ہمارے اگینسٹ جاتا ہو, کریں گے؟ کس علی کو مانتے ہیں؟ فیصلہ ہمارے عزیز و اقربا کے خلاف جاتا ہو, فوراً پریشانی ہوگی, لیکن علی کی زندگی تو اٹھا کر دیکھیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک لحظے کا عدل, ایک لحظے کا انصاف 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. اللہ اکبر. تو پھر علی کی زندگی تو ساری گزری ہی عدالت کے قیام کے لیے. جنگ کے دوران مقام ذیقار پر جب رکے اور اپنی جوتی کو ٹانکا لگا رہے تھے تو ابن عباس نے پوچھا نا, بلکہ مولا نے پوچھا ابن عباس سے, بتاؤ اس جوتے کی تمہاری نظر میں کیا قدر و قیمت ہے؟ ہنسے. کہا مولا اب پہلے اس کو کئی ٹانکے لگا چکے, اب دوبارہ ٹانکے لگا رہے ہیں, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. کیا کہا؟ کہ خدا کی قسم تمہاری تخت حکومت سے زیادہ قیمت اس جوتے کی علی کے نزدیک ہے. اور واقعاً یہ جملہ علی ابن ابی طالب کو سوٹ کرتا ہے کہ بولے. کیوں؟ تخت خلافت پر کتنے ہی ناپاک قدم آئے اور چلے گئے, کبھی پاک آیا کبھی ناپاک آیا, لیکن علی کی نالین واحد وہ نالین ہے جس کے اندر ہمیشہ حق کے پاؤں آئے ہیں.
اس لیے یہ جملہ علی ابن ابی طالب کو سوٹ کرتا ہے کہ بولے. تو پھر سوال ہے مولا آپ نے حکومت کیوں لی ہے؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بتایا. اما الحکومہ، جہاں تک حکومت کا تعلق ہے تو وہ اس لیے سنبھالی ہے کہ علی چاہتا ہے کہ حق کو نافذ کرے اور باطل کو مٹا دے. اس لیے جب حکومت ملی تو اگلے دن سب سے پہلے وہ جو متصدی تھا بیت المال کا، اسے حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر بیت المال کو تقسیم کرو. تمام تر طبقاتی نظام کو علی ابن ابی طالب نے اپنے پاؤں کی نوک پر رکھا کہ جاؤ اور جا کر 3 درہم ہر ایک کو تقسیم کر دو. سب سے پہلے تکلیف ہوئی طلحہ اور زبیر کو. دوڑے آئے علی ابن ابی طالب کے پاس، کہا یہ کیا ہے؟ مجھے بھی 3 اور میرے غلام کو بھی 3. پہلے تو طبقاتی نظام تھا، پہلے تو تقسیمیں تھیں. کس چیز کی تقسیم تھی؟ قریشی اور غیر قریشی کے اندر تقسیم تھی، آقا اور غلام کے اندر تقسیم تھی، عرب اور عجم کے اندر تقسیم تھی. علی ابن ابی طالب نے آ کر طبقاتی نظام کا ایسا چٹھا کٹھا گھول کیا کہ بڑے بڑے کو پیٹوں میں مروڑ اٹھنے لگے. یہی وجہ نا، یہی وجہ ہے کہ امیر المؤمنین کی عدالت نے لوگوں کو متنفر